السلام علیکم ناظرین، مروت ٹی وی ایڈمن تکریم الحق اس وقت میں نالج پبلک اسکول میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہوم ایگزام لگے ہوئے ہیں۔ کل حکومت نے اسکولوں کی بندش کا اعلان کیا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں اپنی رائے ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ دے بھی چکا ہوں۔ حکومت نے پہلے جو اعلانات کیے تھے یا جو فیصلے کیے تھے وہ بھی پینک میں تھے، اور ابھی ایک سال بعد بھی جو کر رہے ہیں تو یہ ونس اگین نظر آ رہے ہیں کہ پینک میں فیصلے ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک سال میں ان کو اس وبا کے ساتھ بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ ان کے فیصلے جو ہیں ایک اسپیسیفک ایریا فوکسڈ ہیں، اس کو ہٹ کر رہے ہیں، اور یہ وبا جو ہے یہ ایک جنرلائز وبا ہے، اور جہاں کہیں پہ بھی گیدرنگ ہوگی تو یہ وہاں پہ سپریڈ ہوگی۔ تو چاہیے یہ کہ ایک سال، اور اس وبا کے ساتھ ہم نے لمبا عرصہ رہنا ہے، یہ تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمام نیشنل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا پریویل کرے گی اور کافی عرصے تک یہاں پہ رہے گی۔ اب چاہیے یہ کہ اس کے لیے حکومتی لیول پہ ٹھیک ٹھاک پلاننگ ہو۔ ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آل آف دا سڈن کہ مطلب ہے، اور ایسے ٹائم میں کہ اسکولوں میں موسٹلی ایگزامز ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے آبزرو کیا ہے کہ اوپن ایئر ایگزام میں، اوپن ایئر میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اب تمام بچوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایکسپرٹ یہ لے لیں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جس انوائرمنٹ میں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آیا اس میں کووڈ کی ولنریبلٹی ہے کہ نہیں، اس میں انفیکشن سپریڈ ہوگا کہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس انوائرمنٹ میں یہ بچے ایگزام دے رہے ہیں یہ 98% سیکیور انوائرمنٹ ہے، اوپن ایئر ہے، ماسک لگے ہوئے ہیں، ٹیچر کے بھی اسٹوڈنٹس کے بھی، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ کہ کنسلٹ کیا جائے، اگر کسی جگہ پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے وبا زیادہ پھیل رہی ہے تو وہ ان لوگوں کو بٹھا کے مل بیٹھ کے اس کے لیے حل ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ زندگی نہیں رک سکتی، وبا سالہ سال پریویل کرے گی۔ اب آپ کتنا عرصہ تعلیمی اداروں کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہو گے کہ 1 مہینہ کھلا ہوگا اور 2 مہینے بند ہوگا؟ کب تک والدین جو ہے بغیر پڑھائی کے ان کو فیسز دیں گے، اور بچوں کی ایجوکیشن کو آپ کس حد تک اور کتنا عرصہ کمپرومائز کر سکتے ہو؟ تو چاہیے یہ کہ اس پہ مشاورت ہوتی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس کا حل نکالتے کہ بھئی ابھی کیا ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں، اسکول یا کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت ایک لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں تربیت دی جاتی ہے نا۔ موجودہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پالیسی بناتے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، آپ ذرا جا کے جس طرح میرے اسکول میں آئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کے آفیسز کا انوائرمنٹ دیکھ کے، کلوز انوائرمنٹ ہے، گھنٹوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پبلک پلیسز ہوتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہی۔ سیم از ود ادر پبلک گیدرنگ پلیسز نا، کہیں پہ بھی ایس او پی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، اگر ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایسے کرنے، تو آپ چترال سے کراچی تک کسی بھی اسکول میں چلے جاؤ تو وہاں پہ ایس او پی پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہی ہمارا کنسرن ہے کہ بھئی یہ کرونا جو ہے یا کووڈ جو ہے یہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، جس وقت پھیلاؤ ہو تو انڈرسٹینڈنگ جو بھی سینسٹیو ایریاز ہیں کہ جہاں سے آپ سسپیکٹ کر رہے ہو کہ اس کا سپریڈ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ایس او پی آپ ٹائٹ کرو اور اس کی مانیٹرنگ کرو۔ یعنی جیسے آپ کا کنسرن ہے کہ بھئی تمام اداروں میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پولیس فورس لے کے اداروں کی ہیوملیشن کریں یا پرنسپل کی ڈگنیٹی کو اس کو ہیوملیٹ کریں یا بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو، آپ وہاں پہ جا کے آپ ایس او پی کے امپلیمنٹیشن میں اس کو گائیڈ کریں کہ بھئی یہ اس طرح ہونا چاہیے نا۔ جس طرح ابھی پشاور میں پچھلے دن جو ہے انہوں نے ریڈز کیے اور سیل کیے ہیں اسکولوں کو اور بند کیے ہیں اور جرمانے، دس از نو وے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جا کے دیکھو کہ ایگزام اگر کسی کا کلوز انوائرمنٹ میں یا اس طرح انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے کہ آپ سسپیکٹ کر رہے ہو کہ تو آپ اس کو گائیڈ کرو کہ بھئی یہ ایسے نہ کرو، مطلب وبا پھیل رہی ہے تو آپ ذرا اوپن ایئر میں کرو، ایس او پی پہ عمل کرو، لیکن آپ ایگزام کو نہ روکتے۔ دیکھیں، حکومت کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ان کے ادارے ہیں اور وہ مانیٹر کر رہے ہیں اسٹیٹسٹکس کو۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ وبا کے اعداد و شمار اوپر نیچے ہوتے رہیں گے،
اور ہم نے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے, ہم نے ایکوموڈیٹ کرنا ہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ لاک ڈاؤن اداروں کا کر کے تو اس کی پرسنٹیج گرا دو گے, تو ہاؤ لانگ, کتنا عرصہ لاک ڈاؤن آپ کرو گے, اور وہ بھی صرف تعلیمی اداروں کا. جس وقت آپ پھر تعلیمی ادارے کھولو گے وبا پھر پہلے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس پہ فوکس کیا جائے, اور جو بھی پبلک گیدرنگ پلیسز ہیں وہاں پہ ایس او پی کی امپلیمنٹیشن انشور کی جائے. دیکھو سرکاری اسکول کا تو اس طرح ہے نا کہ وہ تو سرکار کی فل فلیج ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور ان کا ہولڈ ہوتا ہے. اب وہاں پہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے اور میرے گھر ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا. سرکار کے اسکولوں کا بھی انہوں نے, ہماری جو سکسیسیو گورنمنٹس رہی ہے, میں صرف ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا, انہوں نے مل کے بیڑا غرق کیا ہے. اور تبھی یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ ابھر کے نکلا ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. حالانکہ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن امپارٹ کرے نا. اب ان حالات میں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ چاہیے ان کو یہ کہ ہمیں آن بورڈ کیا کریں. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہ رہے ہو نا. دیکھو کووڈ کا سمپل فارمولا ہے, اب انٹرنیشنلی بھی آ گیا ہے, نیشنلی بھی آ گیا ہے, کہ اوپن ایئر میں اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ماسک کے ساتھ یہ کافی 90+% جو ہے اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے نا. بجائے اس کے کہ آپ فل فلیج وہ کرو, آپ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, سرکاری اسکول تو فل فلیج ان کی رسپانسبلٹی ہے, اب اس پہ میں کمنٹس نہیں کر سکتا. اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی سچویشن ارائز ہو اور ان گورنمنٹ کو لگے کہ بھئی پرسنٹیج اوپر چڑھ رہی ہے تو ہمیں آن بورڈ کرے اور ہم مشاورت کریں. اور اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اوپن ایئر میں, برآمدوں میں, دیکھو جو اربن ایریاز میں ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ویل آف انسٹیٹیوشن ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ 80% بلک جو ہے بچوں کی ان اداروں میں ہیں, تو ان کے پاس سپیس ہیں. اس کے علاوہ جو رورل ایریاز میں جتنے بھی سکولز ہیں ان کے پاس بھی اتنا سپیس ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 50% بچے آئیں اور 50% بچے جو ہیں وہ نیکسٹ ڈیٹ آئیں. ان 50% بچوں کو ایسے ایکوموڈیٹ کیا جائے کہ وینٹیلیشن انشور ہو, برآمدوں میں ہو, صحن میں ہو, اور ایسی صورتحال میں وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھ سکیں, کچھ ہوم ورک کا اور کچھ جو ہے کلاسز کی کمبینیشن کے ساتھ چلیں. دیئر از نو ریپلیسمنٹ آف کلاس روم ٹیچنگ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن فیسلٹی تو ان کی ہے نہیں اور نہ اتنا جلدی جو ہیں یہ اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک آسان فارمولہ ہے کہ رورل اور اربن دونوں میں اس طرح کیا جائے. اور جو فرض کر چھوٹے ادارے ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ سپیس مینیج کر سکتے ہیں اگر ان کو اس قسم کی گائیڈنس انسٹرکشن مل جائیں کہ بھئی 10-15 دن 20 دن مہینہ جو ہے آپ لوگوں نے ایسے مینیج کرنا ہے نا. لیکن فل فلیج اس طرح کا حکم نامہ آل آف دا سڈن ایشو کرنا بغیر کسی کنسلٹیشن کے, اور بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں اور اسکولوں نے جو ہے وہ اس کو پلان کیا ہوا ہے, اور آپ آل آف دا سڈن ڈیسائیڈ کرتے ہو اور ادارے بند کرو اور پھر ریڈس کرتے ہو, ایڈمنسٹریشن جاتی. بھئی آپ باقی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے کام رہ گئے, باقی حکومت کے سارے کام رہ گئے. کووڈ جو ہے وہ صرف تعلیمی اداروں میں پھیل رہا ہے, باقی کہیں پہ نہیں پھیل رہا ہے. تو دس سیمز آل ویری ارریشنل, اور میں کہوں گا کہ یہ جسٹ پوز کر رہے ہیں کہ وی آر ویری رسپانسبل. ادروائز جس قسم کی وبا ہے, جو اس کی انٹینسٹی ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور جو لیول آف ورک اور پلاننگ چاہیے وہ حکومتی لیول پہ نہیں ہو رہا ہے.